علامہ صاحب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریف بھائی بہت شکریہ آپ کا، محبتوں کا۔ مولا کائنات کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ پوری رات میں ان کے فضائل بیان کروں اور مفتی صاحب بیان کریں، پھر بھی ان کے فضائل جو ہیں وہ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ ان کے تقویٰ پہ بات کی جائے، ان کے زہد پہ بات کی جائے، ان کی سخاوت پہ بات کی جائے، ان کے صبر پہ بات کی جائے، ان کی شجاعت پہ بات کی جائے، ان کی عبادت پہ بات کی جائے، ان کے یقین پہ بات کی جائے، ان کے اطاعت رسول پہ بات کی جائے، زہد کس کس پہلو پہ ہم روشنی ڈالیں؟ جس پہلو پہ دیکھتے ہیں وہ ایک مشعل راہ ہے۔ جس چیز یعنی پوری زندگی آپ کی اطاعت سرکار دو عالم میں گزری، سبحان اللہ۔ کعبے میں آپ تشریف لائے اور پہلی نظر جس کی سرکار دو عالم کے چہرے پہ پڑی ہو، اس سے بڑا خوبصورت کوئی چہرہ نہیں، کائنات میں ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں، تو مولا کائنات نے پہلی نظر جو ڈالی تو میرے آقا پہ ڈالی، اور پھر کہا یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ قرآن سناؤں۔ یعنی علم کا عالم یہ ہے کہ آغوش رسالت میں ہے۔ اور اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی زبان اطہر مولا کائنات کی زبان میں دہن میں دے دی، اور وہ ایسے چوس رہے تھے جیسے اس زبان سے مانوس ہو۔ اور پھر محبت کا یہ عالم ہے کہ مولا کائنات جو کہ کعبے میں آئے، اور مسجد میں جو ہے اب چند ہی ساعتیں رہ گئی ہیں مولا کی شہادت، جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو مولا کائنات کے زندگی کو جب ہم پورا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کا کام کر رہے ہیں، آپ کے بھائی جناب محمد بن حنفیہ تشریف لاتے ہیں، سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ لکھ چکے تو آپ نے دیا بجھا دیا۔ جناب محمد بن حنفیہ نے کہا ابھی تو دیا جل رہا تھا، اور آپ نے جیسے ہی لکھا اور دیا بجھا دیا، تو مولا علی نے فرمایا کہ دیا مال غنیمت کے پیسوں سے تھا، اور جو میں یہ گفتگو کر رہا ہوں میں نجی گفتگو کر رہا ہوں، لہٰذا میں حکومت کے پیسے سے دیا جلا کے نجی گفتگو نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتنا بڑا میسج ہے آج کے حکمرانوں کے لیے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے بھید جانتا ہوں، پوچھو جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ کسی نے کہا مولا حاتم کے 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے دیتا تھا، مسکرا کے کہنے لگے ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ مسجد کوفہ میں بیٹھ کے پہلا جملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کا توریت سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کا انجیل سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کا زبور سے فیصلہ کروں گا، قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کروں گا، یہاں تک کہ دنیا کہہ اٹھے گی کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جرمن کے فلسفی ڈاکٹر گیبن کہتے ہیں کہ جب میں مولا کائنات کی سیرت پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ جب میں نے یہ جملہ پڑھا کہ علی وہ عادل حاکم تھے کہ انہوں نے اپنے منہ میں اس وقت تک نوالا نہیں رکھا جب تک انہیں یہ یقین نہیں ہو گیا کہ ان کے رعایا میں کوئی بھوکا نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم بات جب بھی کرتے ہیں کہ ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اگر ہم واقعی پہ اس پہ عمل کرنے لگیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پیار ضرور کرتے ہیں، بحیثیت مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں وہ پیار ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور یہ چیز ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔